تنزيله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ توبہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ آیت آپ کے سامنے رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اللہ رب العزت نے زندگی کے کسی بھی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں اسلام نے ہدایات اور رہنمائی نہ دی ہو۔ یہ بظاہر کتنی چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ مہینوں کی تعداد ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اس کے بعد اسی مضمون سے متعلق آگے جا کر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، اپنی مرضی کے ساتھ کسی مہینے کو حرمت والا قرار دے دینا یا کسی مہینے کو اپنی مرضی سے چھوڑ دینا، فرمایا یہ کفر ہے۔ یہ دونوں باتیں بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی سی معلوم ہوتی ہیں۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عملی زندگی میں ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں، جتنی ترقی آج معاشرہ اور سوسائٹی کر چکے ہیں، تو مہینوں کو آگے پیچھے کرنے سے بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی مرضی کی بات ہے، جیسے ویسٹ میں ٹائم کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے، سردی اور گرمی کی الگ سے انہوں نے سلسلہ رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے اس سے وہ انرجی کے اعتبار سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے سے بظاہر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 ذکر فرمائی ہے، یہاں سے ہمیں جو بنیادی بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ اپنے معاملات کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لیکن جب معاملہ شریعت کا ہوگا تو شرعی معاملات میں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا وہ حرف آخر ہے، وہاں پھر آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اگر اس کے اندر کوئی وسعت موجود ہے، کوئی توسع ہے، ورائٹی ہے، اس میں اختیار ہے آپ کے پاس، اللہ نے آپ کو اس میں ڈھیل دے رکھی ہے، کھلی چھٹی دے رکھی ہے، تو وہاں پر آپ معاملات کو آگے لے جائیے۔ لیکن جہاں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو عبادات قرار دے دیا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال کر دیا ہے، اس کا مطلب حلال ہے، وہاں حرام کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، وہ چیزیں حرام ہیں، وہاں پر حلال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بنیادی جو اصول اور نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے جو بھی اتھینٹیکیشن بیان کر دی ہے، جو رولنگ دے دی ہے، اس رولنگ سے ایک لمحہ کے برابر آپ لوگ، ایک ذرہ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ زیادہ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات رکھوں۔
محرم کے مہینے کے حوالے سے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ 3 پہلوؤں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان 3 پہلوؤں میں سے سب سے اہم پہلو محرم کے حوالے سے، محرم میں پیش آنے والے واقعہ کے حوالے سے، تاریخی اعتبار سے حقائق کیا ہے، میرے اور آپ کے سامنے بیان کیا کیا جاتا ہے، ہم کس چیز کو حقیقت سمجھتے ہیں، اور ہمارا اس چیز کو حقیقت سمجھنے کا بنیادی سبب کیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو پہلو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بطور خاص ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم کن چیزوں کو عبادت سمجھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کون سی چیزیں ہمارے درمیان رواج پا چکی ہیں، ٹرینڈنگ ہیں، جن کا شریعت سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے جو سمجھنے کا ہے۔ اور تیسرا جو اہم پہلو اس مہینے کے حوالے سے سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے حوالے سے شریعت کی اصل رولنگ کیا ہے، شرعی اعتبار سے جو معاملات ہم سر انجام دیتے ہیں ان معاملات کی حیثیت کیا ہے، اور شریعت نے اس مہینے میں مجھے اور آپ سب کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذرا اب اس آیت کو سامنے رکھیے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا مہینوں کی تعداد 12 ہے، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر ہے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کسی بھی مہینے میں آپ کو کچھ بھی کرنا ہے، سب سے پہلے بینگ اے مسلم آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعی اعتبار سے رولنگ دیکھیں، شریعت آپ کو اس مہینے میں کیا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو یہ 3 پہلو جو ہے میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ان پہلوؤں کے حوالے سے بہت ہی شارٹ انداز میں، بہت ہی مختصر طریقے سے آپ کے سامنے تینوں پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں، تاکہ اس کے ذریعے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں جو چیزیں ہماری زندگی میں غیر شرعی ہیں اللہ ان کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شریعت کا اصل مفہوم ہے یا اسی طرح سے مروجہ معاملات کی جو حقیقت ہے وہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو پہلا پہلو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس مہینے کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں بڑی سادہ سی بات ہے سمجھنے کی۔ پورا قرآن مجید آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پورے قرآن مجید میں جیسا کہ واقعہ کربلا کو اتنی زیادہ حیثیت دے دی گئی ہے شریعت میں، اسلام میں، اسلامی تاریخ کے اندر، ایک بڑا ہی معروف شعر ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب ذرا تھوڑا سا تصور کر کے بتائیے گا مجھے، واقعہ کربلا پیش آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کم و بیش 50 سال کے بعد، تو کیا اس سے پہلے اسلام زندہ نہیں تھا؟ یہ پوائنٹ ہے نا سمجھنے کا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں کیا اسلام زندہ نہیں تھا؟ جن پر اسلام نازل ہوتا ہے ان کے زمانے میں اسلام زندہ نہیں تھا؟ جن کے بارے میں اسلام نازل ہوتا ہے، صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایون کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسین کے بابا ہیں، کیا ان کے دور میں اسلام مردہ تھا؟ اسلام زندہ نہیں تھا ان کے زمانے میں؟ کیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام زندہ نہیں تھا؟ کیا امیر معاویہ کے زمانے میں اسلام زندہ نہیں تھا؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ کیا تصور ہے؟ اور میرے آپ کے جیسے کم ظرف لوگ جن کو اسلام کے بارے میں بہت معذرت سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے،
جب مسلمانوں کی اسلام کے بارے میں اویئرنیس اور معلومات کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم حیرانی ہوتی ہے کہ ہم کس بات کے مسلمان ہیں۔ ہمیں تو ابھی تک طہارت کے مسائل کا نہیں پتہ، ہمیں اسلام کی ڈیپتھ، اسلام کی تاریخ، اسلام کی ہسٹری، یہ کربلا کے معاملات، یہ جنگ جمل اور جنگ صفین، ہمیں اس کے بارے میں کیا پتہ ہوگا؟ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو کچھ ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، چونکہ خود تو پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، خود سمجھنے کے عادی نہیں ہیں، خود اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ میں اکثر ایک بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں ہوگی، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے زندگی میں کوئی ایک کتاب پڑھی، چھوٹی سی صحیح، سیرت رحمت عالم پڑھی ہو، الرحیق المختوم پڑھی ہو، کوئی چھوٹی سی مور نبوت ٹائپ کی کوئی کتاب پڑھی ہو؟ نہیں۔ اور ہم سچے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے سامنے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہہ دے جو حقیقت میں اسلام کے مطابق ہو لیکن ہمارے مائنڈ سیٹ کے مطابق نہ ہو، ہم اس کو گستاخ رسول قرار دے کے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ زندگی میں ایک بھی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نہیں پڑھی اور ہم مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے ہیں۔ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ کو ہم کتنا جانتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ کر پڑھا؟ نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے حدیث کی کوئی ایک کتاب اپنی زندگی میں، کوئی ایک کتاب چھوٹی سی صحیح، 100 احادیث کی کوئی کتاب ہو یا 40 احادیث کی کوئی کتاب ہو، وہی پڑھ رکھی ہو؟ اتنی بھی ہمیں اسلام کے بارے میں ہاؤ نو اور اویئرنیس نہیں ہے، اور ہم چلے ہیں بہت معذرت کے ساتھ فیصلے کرنے کس بات پہ؟ کربلا میں حسین سچے تھے یا حسین کے مخالف سچے تھے؟ ہم یہ فیصلے کرنے چلے ہیں۔ بس مجھے یہ بتا دیجئے گا، فیصلے کرنے والے جو ہم لوگ ہیں، آپ ہیں یا میں ہوں، ہم جو فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں کس کے درمیان؟ صحابہ کے درمیان اور صحابہ کی اولادوں کے درمیان۔ اور یہ صحابہ کون ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پر کھڑا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اللہ کی قسم تمام کے تمام صحابہ کرام کو، ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ تمام صحابہ کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ میری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میرا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں سے۔ کسی نے کیا کیا، کسی سے کچھ بھی سرزد ہوا، کسی کا کوئی بھی معاملہ تھا، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ کون ہوتے ہیں میں اور آپ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کو نہیں پڑھا، کتاب اللہ کا ایک مرتبہ زندگی میں ترجمہ نہیں پڑھا، اپنی ذاتی کوشش سے ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی تاریخ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، سنی سنائی باتوں پہ ہم کبھی اس صحابی پہ طعن کرتے ہیں، کبھی اس صحابی کی اولاد پہ طعن کرتے ہیں، کبھی اس صحابی پہ طعن کرتے ہیں۔ کس نے اختیار دیا ہے مجھے اور آپ کو؟ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اس واقعہ کی اسلامی تاریخ یا اسلام کے اندر حیثیت کیا ہے؟ 50 سال کے بعد پیش آنے والا واقعہ۔ اب ذرا دوسری طرف آئیے، دوسرا پہلو۔ قرآن مجید آپ لوگوں نے الحمدللہ جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھا، یا کم از کم سنا تو ہوگا ہی سب نے۔ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت جس میں واقعہ کربلا کا ذکر ہو، کوئی ایک آیت، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر، کوئی ایک آیت جس میں واقعہ کربلا کی تفصیلات ہوں، تفصیلات نہ ہوں، اجمالی طور پہ اس کے اندر ذکر موجود ہو، یہ پریڈکشن کے طور پہ بتایا گیا ہو، کوئی پیش گوئی ذکر کی گئی ہو؟ نہیں۔ ہاں، حدیث کے اندر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ موجود ہے، اور وہ بھی بہت ہی مختصر۔ اب حدیث کی طرف آ جائیے۔ کسی ایک حدیث نے واضح طور پر یہ بات بتائی ہو کہ واقعہ کربلا میں یہ ہوا، اس طرح سے ہوا، کون غلط تھا کون صحیح تھا، کیا معاملات تھے؟ کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پہلا والا پوائنٹ ذہن میں رکھیے۔ اسلام یہ واقعہ کربلا کب پیش آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کم و بیش 50 سال کے بعد۔ اور اسلام کب مکمل ہوتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر موجود ہیں، صورتیں نازل ہوتی ہیں، آیات نازل ہوتی ہیں،
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح، مکہ فتح ہو جائے، آپ دیکھیں لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے، اس کے سامنے استغفار کیجئے، اللہ آپ کی بخشش کرنے والا ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس آیت کے اوپر۔ ایک واحد ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ صورت نازل ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ عمر نے پوچھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری آنے پر آپ خوش نہیں ہیں؟ کہا خوشی ضرور ہے کہ اللہ نے اسلام کی تکمیل فرما دی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ اب اسلام کے اوپر جو ایک مشکلات کا دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، صحابہ کے اوپر جو مشکلات کا دور تھا اب ختم ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ مسلمانوں کو واپس مل چکا ہے، اب لوگ جوق در جوق فوجوں کی صورت میں، گروپس کی صورت میں، بڑی بڑی قوموں کی صورت میں اسلام میں داخل ہونے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن عمر یاد رکھ لیں، جب اللہ کی طرف سے اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو واپس بلا لیتا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے، لیکن ساتھ یہ غم ستاتا ہے کہ اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، کیونکہ مقصد پورا ہو چکا ہے، یہ غم ستاتا ہے۔ اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی جو تکمیل دین کی اتھینٹک اور حتمی آیت کہلاتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اسلام کو تمہارے لیے بطور دین، بطور مذہب کے پسند فرما لیا۔ اب آج کے بعد کوئی چیز دین نہیں بن سکتی۔ 50 سال پہلے یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد صدیق اکبر کا کوئی فرمان دین نہیں بن سکتا، عمر فاروق کا کوئی فرمان دین نہیں بن سکتا، عثمان غنی کا کوئی فرمان دین نہیں بن سکتا، علی المرتضیٰ کا کوئی فرمان دین نہیں بن سکتا، کسی ایک صحابی کا کوئی فرمان دین نہیں بن سکتا، تو واقع کربلا دین کی بنیاد کیسے بن سکتا ہے؟ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے، اب تاریخی اعتبار سے اگر اس واقعہ کی حیثیت کو دیکھا جائے، تاریخ کی بنیادی کتاب جن میں اسلامی تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ تو تاریخ لکھنے والے آپ جانتے ہیں تاریخ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں غیر مسلم مورخین بھی لکھتے ہیں، مسلمان مورخین بھی لکھتے ہیں، کچھ جانبدار بھی لکھتے ہیں، کچھ غیر جانبدار بھی لکھتے ہیں۔ تو اگر غیر جانبدار تاریخ لکھنے والوں کو دیکھا جائے، جن میں بطور خاص اسلامی مورخین ہیں، جن کی کتابوں کے اوپر اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، طبقات ابن سعد ہے، تاریخ طبری ہے، الاصابہ ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی، ان تمام کتب کے اندر واقعہ کربلا کو چند لائنوں کے سوا ذکر نہیں کیا گیا، صرف چند لائنیں ہیں واقعہ کربلا سے متعلق۔ اللہ کی قسم اس سے بہت بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بہت مظلومانہ ہے۔ حسین کے مقابلے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اہل بیت ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ جو ہے وہ نوجوانوں کے سردار ہیں جنت میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے پھولوں میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کسی ایک بھی فضیلت سے کوئی انکار نہیں ہے، آپ کے مناقب کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ کے پیچھے سیرت حسین کو چھپا کے رکھ دیں۔ ذرا تصور تو کریں، سیرت حسین ہے کیا؟ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری ہے، ساری زندگی عمر سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، عثمان سے محبت ہے، صدیق اکبر سے محبت ہے، کہاں چھپا دیا یہ سب کچھ آپ نے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں کے اندر جو واقعہ مذکور ہے وہ کیا ہے؟ مذکور واقعہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخصوص قوم کے دھوکے میں آ کر انہوں نے آپ کو بہت سے خطوط لکھے، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جب حکومتیں بنتی ہیں تو ان کے اندر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے خطوط لکھے، آپ نے ان کے اوپر اعتماد کیا، اور اس اعتماد کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی طرف ہجرت فرمائی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ درپیش آیا۔ اور اس کے اندر کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی العیاذ باللہ من ذالک، اللہ ایسے الفاظ سے مجھے معاف فرمائے، آپ نے کسی حکومت سے کوئی بغاوت نہیں کی ہے،
آپ نے کسی حکومت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کی ہے، آپ نے الگ سے اپنی حکومت بنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر کہاں پر لا کر ہم نے جو ہے وہ واقعہ کربلا کے پیچھے پورے اسلام کو چھپا کے رکھ دیا؟ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف 3 جو شرائط ہیں، میں اس کے بعد اپنے دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ معروف جو 3 آپ نے شرائط رکھی ہیں کوفہ پہنچنے سے پہلے، اور وہ بھی کب؟ جب مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد پورے کے پورے اس قافلہ کا مقصد ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے بھائی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے بھیجا تاکہ جائزہ لے کر بتائیں آگے معاملات کیا ہے۔ جب ان کو وہاں پر بھیجا گیا تو وہ واپس نہیں آئے، بلکہ ان کی شہادت کی خبر آئی، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے واپس پلٹنے کا فیصلہ فرما لیا۔ تاریخ طبری کے الفاظ ہیں فَهَمَّ أَن يَرْجِعَا، آپ نے ارادہ فرما لیا کہ اب یہاں سے واپس چلیں، یہاں سے فیصلہ فرما لیا کہ اب آگے نہیں جائیں گے، آگے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب ذرا بتائیے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جہاد جو ہے، جس کو مارکہ حق و باطل کہا جاتا ہے، ایمان سے بتائیے جہاد سے فرار کیا گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ جہاد سے بھاگنا تو گناہ کبیرہ ہے، تو کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاد نہیں تھا۔ حسین سے زیادہ کم از کم میں اور آپ تو دین نہیں جانتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاد نہیں تھا، یہ مارکہ حق و باطل نہیں تھا، ورنہ اللہ کی قسم حسین کٹ تو جاتے، واپسی کا کبھی فیصلہ نہ فرماتے۔ تو آپ نے واپسی کا فیصلہ فرمایا، لیکن کیا مسئلہ تھا؟ وَقَانَ مَعَهُ إِخْوَةُ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ، اور آپ کے ساتھ مسلم بن عقیل کے بھائی تھے، کہنے لگے ہم تو اس وقت حتیٰ اللہ کی قسم فَوَاللَّهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى نُصِيبَ بِثَارِنَا أَوْ نُقْتَلْ، اللہ کی قسم ہم تو واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے لیں یا پھر اس کی طرح ہمیں بھی قتل نہ کر دیا جائے۔ تو حسین نے کہا جب تم میرے ساتھ آئے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا میں تمہارا ساتھ چھوڑ کے کیوں جاؤں؟ ٹھیک ہے پھر ایک ساتھ چلتے ہیں، جو بھی ہوا دیکھا جائے گا۔ اب یہاں سے ذرا بتائیے یہ مارکہ حق و باطل ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقائق ہی نہیں پڑھتے ہم لوگ، اللہ کی قسم اس سے بہت بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں اسلام کے اندر۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، حمزہ کی شہادت کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء کی شہادت کا واقعہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، عثمان کی شہادت کا واقعہ ہے، بہت بڑے بڑے واقعات اللہ کی قسم جن کی وجہ سے اسلامی تاریخ ہل کے رہ گئی ہے۔ عمر کی شہادت کا واقعہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی شہادت ہوگی اسلام میں فتنے عود آئیں گے، اسلام میں فتنے واپس آ جائیں گے۔ یہ ساری شہادتیں ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے گناہ بن چکا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس پہلو سے مجھے اور آپ کو جو ذمہ داری ہے، یہاں پر تو اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک مرتبہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ تو کرنے کی کوشش کریں، حقائق تو جانیں معاملات کیا ہیں۔ اب آ جائیے جو محرم میں جو کچھ کیا جاتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں، کم از کم بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا فریضہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی عمل ہم کرتے ہیں عبادت سمجھ کر، ساری زندگی جس چیز کو گناہ سمجھا جاتا ہے وہ محرم میں آ کر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ پھر اسلام کے اندر اسلام کی جو رولنگ ہے، خاص طور پر افسوس منانے کے حوالے سے، اسلام کی رولنگ یہ ہے کہ صرف 3 دن، اور وہ بھی باقاعدہ تھلے جما کر نہیں، باقاعدہ مجلسیں لگا کر نہیں، بغیر مجلسوں کے 3 دن ان لوگوں کو غم پہنچا ہے جن کا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، ان لوگوں کو غم پہنچا، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے کھانا بناؤ، اور 3 دن کے بعد وہ لوگ بھی اپنے اپنے کام کاج پہ جائیں۔ اب جانے والوں کے ساتھ جایا تو نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی ہر سال منائی جاتی؟ نہیں۔ صحابہ کرام دنیا سے تشریف لے گئے، دیگر انبیاء دنیا سے چلے گئے، کیا ان کی برسیاں ہر سال منائی جاتی ہیں؟ اسلام ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔ اسلام ساری زندگی آپ کو اس کام میں نہیں الجھاتا، آج برسی منا لو، کل عرس منا لو، اس سے اگلے دن سالگرہ منا لو، پورا سال پھر تو یہی کرتے رہیں گے۔ اسلام عمل کا دین ہے۔ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے جس نے دنیا سے جانا تھا سو چلا گیا، وہ اپنے وقت کو پہنچ چکا، اپنے معاملات کو پہنچ چکا، چاہے وہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا صحابی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نواسہ رسول کیوں نہ ہو، وہ کتنی بھی بڑی شخصیت اور ہستی کیوں نہ ہو، جب وہ دنیا سے چلا گیا اس کا غم ساری زندگی ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہو سکتا۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس اسی کام میں لگ جائے، یہ اسلام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس بندے نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا، اپنے رخساروں کو پیٹا، گریبان کو چاک کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس بندے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے سب سے لمبا، کس کو؟ بیوی کو، 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن کے بعد ہر سال برسی مناتا پھرے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جب عام لوگوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، انبیاء کے لیے اجازت نہیں ہے، صحابہ کے لیے اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ کیا سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کر رکھا ہے؟ پھر اس کے اوپر مزید اس پر مستضاد بہت سا کچھ جو ہے وہ ہم نے خود سے ایجاد کر لیا ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے، اس کی تقدیس سمجھی جاتی ہے، اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کو اسلامی جو ہے وہ شعار کا نام دیا جاتا ہے، اسلامی جو ہے وہ اس کو حیثیت دی جاتی ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ ان سب چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمانا بریء ممن حلق وسلق وخارق، جس نے کپڑے پھاڑے، جس نے گریبان اپنا جو ہے وہ چاک کیا، جس نے حلق پھاڑ پھاڑ کے مختلف قسم کی آوازیں نکالی، نوحے مرثیے پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کپڑے پھاڑے اس افسوس کے اندر، فرمایا انا بریء، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 104 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس چیز کی گنجائش ہے اسلام کے اندر وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، دیگر صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس روایت کے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1163 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرمایا اگر سب سے افضل ترین روزہ رمضان کے علاوہ کوئی ہے تو شہر اللہ المحرم کا ہے، محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں 1 محرم 2 محرم صرف 10 تک، پورے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ جو موجودہ 10 کا تصور ہے نا، موجودہ عاشورہ کا جو تصور ہے، یہ تو اسلام کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ تو 50 سال کے بعد واقعہ پیش آیا، وہاں پر تو کچھ اور تصور تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پورے مہینے میں روزے رکھنا، یعنی محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے سمجھے جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو پتہ، ہم میں سے کتنے لوگ ہم ان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ بلکہ ہم تو الٹا، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، سبیلیں لگا کر باقاعدہ ثابت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں، لوگوں کو روزے کھلواؤ، پانی پلاؤ لوگوں کو تاکہ لوگ روزے چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے مہینے کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1892 میں ارشاد فرمایا صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنة الماضیہ، صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حدیث نمبر 1162۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم عاشوراء، یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں 2 روزوں کے متعلق جو ہے وہ حدیث کے الفاظ موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں وہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، اور یوم عاشورہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ اس مہینے کا، اس روزے کا پس منظر کچھ اور ہے، یوم عاشورہ کے روزے کا پس منظر کچھ اور ہے، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں، یہ تو تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں، واقعہ کربلا تو ابھی پیش ہی نہیں آیا تھا، واقعہ کربلا تو پیش نہیں آیا تھا، اس کے باوجود یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی،
اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کیا تھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی خوشی کو خوشی منائیں، ہم ان کی آزادی کو آزادی کا دن منائیں۔ اور کیسے منائیں گے؟ اللہ کا شکر ادا کر کے، روزہ رکھ کے، اللہ کی عبادت کر کے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے 11341، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، اب اگر ہم بھی رکھیں گے تو مشابہت ہو جائے گی، لہٰذا فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملاؤں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، گویا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک 9 کا اور ایک 10 کا۔ اسی کی وجہ سے محدثین نے یہ جو ہے وہ اجتہاد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو چاہیے وہ 10 کے ساتھ 11 کا ملا لے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں کی نیت کا اظہار فرمایا، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ اسلامی تصور ہے محرم کے حوالے سے جس کو مجھے اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔